السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے مختلف مقامات پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، ساتھ میں انہوں نے زمینی پیش قدمی بھی شروع کر دی ہے۔ خاص طور پر جو نظارم کا جو محور ہے وہاں پر اسرائیل نے وہاں اس سائٹ سے باقاعدہ طور پر غزہ کے مختلف علاقوں کی طرف ایڈوانسمنٹ باقاعدہ شروع کی ہے، لیکن غزہ کے مختلف مقامات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، اس میں عام شہریوں کی شہادتوں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا۔ گزشتہ تقریباً منگل سے اب تک جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ان میں 600 سے زائد خواتین اور بچے شامل ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف خان یونس پر ایک بڑی فضائی کارروائی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، جس میں خاص طور پر اسماعیل ہنیہ جو کہ شہید سربراہ تھے حماس کے، اور شہید سربراہ سنوار کے جو ایک قریبی دوست تھے، القسام بریگیڈ کے کمانڈر بھی تھے ابو علی، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی اہم شہادت ہے۔ گزشتہ روز تقریباً 6 سے زائد اہم جو رہنما تھے حماس کے، وہ شہید ہو چکے تھے اسرائیل کے حملوں میں، اور اب یہ ایک اہم ترین کمانڈر آج پھر شہید ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یمن کے اوپر بھی اسرائیل کی جانب سے جو حملے جاری ہیں، بالکل اسی طریقے سے یمن کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حماس نے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ جو حملے جب حماس کی جانب سے جب لانچ کیے گئے تو سیم اسی ٹائم پہ فلسطین کے جو یمن سے جو حملے کیے گئے تھے ہائپر سونک میزائلوں کے، وہ بھی اسرائیل کے فضا میں موجود تھے۔ تو یعنی دونوں طرف سے جو میزائل حملے تھے وہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اوپر گر رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر کافی بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ بن گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے تل ابیب کا، جس سے اہم ترین شخصیات بھی اسی ایئرپورٹ کے تھرو سفر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو گزشتہ روز جس طریقے سے حماس اور یمنی انصار اللہ کی جانب سے ایک ساتھ جو حملہ کیا گیا ہے، اس میں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حماس کے جو القسام بریگیڈ کے ترجمان ہے ابو عبیدہ، انہوں نے بھی خاص طور پر ان حملوں میں شراکت کے اوپر یمن کے تحریک انصار اللہ کا ایک طرف تو شکریہ ادا کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے تھے میزائل کے ذریعے، تو اسی دوران یمن سے بھی میزائل وہاں پہنچے تھے، اور ہمارے اور یمن کے میزائل ایک ساتھ اسرائیل کے فضا میں موجود تھے، اور انہوں نے ایک ساتھ جا کر اپنے اہداف کو امپیکٹ کیا، نشانہ بنایا، اور یہ جو ایک ساتھ جو حملہ ہے وہ ہمارے بھائیوں کی آپس میں جو کلیبریشن ہے، اور ان کے ہمارے ساتھ جو ہیلپ ہے، ہماری مدد ہے اور ہماری نصرت ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو انہوں نے اس کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مصر اور قطر کے درمیان جو بات چیت ہے، وہ اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک بات چیت کی، اور انہوں نے خاص طور پر جو عرب جو ایجنڈا ہے غزہ میں تعمیر نو کے حوالے سے اور غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، اس کے اوپر بات چیت کی، اور اسی کو مزید فورسفلی آگے بڑھانے کے اوپر بات چیت کی ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ تو لیکن اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک ہم حماس کا خاتمہ نہیں کرتا، غزہ کے اوپر مہلک ہتھیاروں کا استعمال ختم نہیں کیا جائے گا، ریگولر جاری رکھا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی نظر رکھی جائے گی۔ دوسری طرف یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن کے اوپر بھی حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے رکا نہیں ہے، بلکہ جاری و ساری ہے۔ مختلف علاقوں پر، خاص طور پر صنعاء کے اوپر، حدیدہ کے اوپر، صدہ کے اوپر، اور اس طرح مختلف گورنریٹس کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کے حملے تیز کر دیے گئے ہیں، جہاں پر عام جو شہری ہیں ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جو یمن کے جو تحریک انصار اللہ کی جو فورسز ہے، وہ عام شہریوں کو کہیں بھی نشانہ نہیں بناتے، وہ خاص طور پر جو کمبیٹنٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یمن کی جانب سے باب المندب میں امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں میزائلز کا استعمال کیا گیا، کروز میزائلز کا استعمال کیا، ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پانچویں حملہ ہے ان دنوں کے دوران جب سے امریکہ نے یمن کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔
اس کے بعد سے اب تک یہ جوابی کارروائی میں 5واں حملہ یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے اوپر اور اس کے ساتھ ارد گرد موجود جو امریکی ڈسٹرائرز ہیں ان کے اوپر یہ 5واں حملہ ہے یمنی انصار اللہ کی جانب سے، جس میں ان کو بڑے حد تک نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب جو ہے یو ایس ایس ہیری ٹرومین یمنی پانیوں سے تقریباً 1300 کلومیٹر دور چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یمن کی جانب سے ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ یمن کے تحریک انصار اللہ نے کہا کہ جب تک غزہ کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسرائیل کی جانب سے بند نہیں ہوتا اور غزہ کے لیے خوراک اور دیگر سامان کی جو ترسیل ہے امدادی سامان کی وہ بحال نہیں کی جاتی، اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک امریکہ کی جانب سے یمن کے جو عام شہریوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، ہم اس کے جواب میں باب المندب اور ریڈ سی کے مختلف علاقوں میں موجود امریکی جو اہداف ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے، ساتھ میں خطے کے اندر موجود امریکی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، اور اسرائیل کو ہم نشانہ بناتے رہیں گے۔ گزشتہ روز تحریک انصار اللہ کے ایک رہنما نے باقاعدہ طور پر یہ کہا بھی تھا، خاص طور پر محمد علی الحوثی نے یہ کہا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کو بند کرانے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ غزہ کے اندر قتل عام کرتا ہے، غزہ کے اندر عام شہریوں کو مار رہا ہے، اسی طریقے سے تل ابیب کے اندر عام شہریوں کو ہی بے شک مار دیا جائے، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ٹٹ فار ٹٹ کا وہ جب تک نہ ہو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسرائیلی ایگریشن رکوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ جو تم مارو گے وہ ہم بھی مار دیں۔ تو بہرحال دوسری طرف جو یمن نے جو ہائپر سونک میزائل گرائے ہیں اس بار گزشتہ روز انہوں نے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا، آج انہوں نے مقبوضہ جو بیت المقدس ہے اس میں ایک اور نشانہ اس اہم ہدف کو نشانہ بنایا ہے جو کہ جنوبی یافا کے علاقے میں موجود ہے، جس کا جنرل یحییٰ سری نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یافا کے جنوب میں اہم ترین ہدف کو نشانہ بنایا ہے ہائپر سونک میزائل فلسطین 2 سے، اور اس میزائل نے کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہمارا دوسرا حملہ ہے اسرائیل کے اوپر۔ ایک طرف جو امریکہ کی جانب سے بھی ایران کے اوپر حملوں کا سلسلہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، خاص طور پر یمن کے تحریک انصار اللہ کو لے کر امریکہ کی جانب سے، خاص طور پر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن کی جانب سے آنے والی ایک ایک گولی دراصل وہ ایرانی سمت سے آنے والی گولی تصور کی جائے گی، اور اس کا ایران کو سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی اور خطے میں امریکی بیسز اور امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ آج نوروز ہے، اور نوروز کے مناسبت سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایک اہم ترین خطاب کیا ہے، جو کہ وہ ہر سال نوروز کے دن کے موقع پر اور دن کے مناسبت سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ آج کے خطاب اس لیے بھی اہم تھا، اس میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جانب سے خاص طور پر امریکہ کو ہدف بنا کر یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی بھی جارحیت کی کسی بھی قسم کی غلطی کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی تصادم شروع نہیں کیا، لیکن اگر کسی قسم کی غلطی کوئی امریکہ کی جانب سے کی جائے گی اور جنگ شروع کی جائے گی تو سخت تماچا امریکہ کے اوپر پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقاومتی تنظیمیں ہیں وہ ہمیشہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ مقاومتی تنظیمیں فتح یاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی سیاستدان خطے میں مزاحمتی محور کو ایران کی پروکسی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مزاحمت کی توہین ہے، یہ پروکسی قرار دینا ہی مزاحمت کی توہین ہے، کیونکہ یہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ممالک کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر حماس کی بات کریں، جہاد اسلامی کی بات کریں، تو وہ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے وہ ان کے اندر سے ابھرے ہوئے لوگ ہیں۔ جب اسرائیل کی جو ایگریشن ہے، اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ حد سے بڑھ گئی تو وہاں کے عوام کے اندر یہ مقاومت اور یہ مزاحمت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے جبکہ اسرائیل ان کے اوپر دہشت گردی کر رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یمن کے اوپر دیکھا جائے تو یمن پہ بھی جو جارحیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ تنظیم کھڑی ہوئی ہے اور وہ اپنا دفاع کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنے ملک کی دفاع کر رہی ہے اور ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ایران کی پروکسی ہے لہٰذا اس کو ہم دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ اس ملک کی اپنی تنظیم ہے، اس ملک کی اس وقت وہ باقاعدہ وہاں کی گورنمنٹ ہے، وہاں کی
لیجٹیمیٹ ایک حکومت ہے تحریک انصار اللہ کی، اس کو کیسے آپ دہشت گرد تنظیم قرار دے سکتے ہیں یا کسی دوسرے ملک کی پراکسی قرار دے سکتے ہیں؟ اسی طرح حزب اللہ کی بات کی جائے، حزب اللہ بھی اسرائیلی ایگریشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی ایک تنظیم ہے جو کہ لبنان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے وجود میں آئی ہے. تو وہ ایران کی پراکسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ وہاں کی انڈیجینس تنظیم ہے، اس کے اندر موجود لوگ لبنان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ کسی ملک کی پراکسی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہی ملک کے غیور عوام کی ایک نمائندہ تنظیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ مزاحمت کی توہین ہے کہ ان کو کسی ملک کی پراکسی کرا دیجیے. انہوں نے کہا کہ پراکسی کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران کو کسی نائب یا پروکسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مزاحمت کا اپنا ایک الگ وجود ہے اور جوش اور ولولہ ہے، اور وہ اسی حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کو کسی کی پروکسی کرا دے کر اس کی تذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اسے قبول نہیں کریں گے. دوسری طرف ایران کے جو سپاہ پاسداران کے جو فضائیہ کے ایک اہم ترین جنرل ہیں، جنرل صباحی فرد، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جو فضائیہ ہے وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. اس سے گزشتہ روز جنرل سلامی نے بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی تو خطے میں موجود امریکہ کے تمام جو اہداف ہیں ان کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں چراغوں میں کوئی روشنی باقی نہیں رہے گی. دوسری طرف ابھی عبرانی میڈیا کی جانب سے بھی خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پر جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس کو لے کر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک اہم قسم کے اسٹریٹجک مذاکرات اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ہیں، جس میں لامالا ایران کے جو تنصیبات کے اوپر حملوں کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، یا ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنی خاص طور پر دباؤ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے دوران درمیان ایران کے اوپر حملوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ پروس اینڈ کونس کو مرتب کیا جائے گا. دوسری طرف دمشق کے اوپر بھی اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. دمشق میں گزشتہ رات اسرائیل کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے جو نتائج تھے وہ بہت شدید قسم کے تھے. اس میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس حملوں میں اسرائیل کی جانب سے ٹنوں کے حساب سے کئی ٹن بارود برسایا گیا دمشق کے مختلف علاقوں کے اوپر، جس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن جو احمد الشرح کی جو نئی گورنمنٹ ہے وہ ابھی بھی خاموش ہے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی پیغام جاری نہیں کیا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس حوالے سے کوئی پیغام جاری کر کے اسرائیل کا مزید غصہ برداشت کرنے کے اہل ہیں. وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اسرائیل جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کر گزر جاتا ہے. اور انہوں نے متعدد جو علاقے ہیں دمشق کے اور اس کے مضافات کے وہ قبضہ کر رکھے ہیں. اب اسرائیل کے قدم تقریباً دمشق کے اندر آ چکے ہیں، لیکن جو احمد الشرح کی گورنمنٹ ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں اس پہ بھی ہماری نظریں ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. دوسری طرف ترکی کے اندر بڑے پیمانے پر مظاہروں کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی سلسلہ ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں یہ مظاہرے پھوٹتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ریپبلکن پیپلز پارٹی کے جو صدارتی امیدوار ہیں اکرام اماموگلو، ان کی گرفتاری کے خلاف یہ مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، اور اب یہ مظاہرے رجب طیب اردوغان کی استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور گو ڈکٹیٹر گو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. پورے ترکی بھر کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، اور وہ مسلسل یہ نعرے بازی کر رہے ہیں. مختلف علاقوں میں جو ترک فورسز ہیں ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں جاری ہیں، جن میں کئی افراد جو ہیں وہ ہلاک و زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہ مظاہرے کسی صورت کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو امام اوگلو کی جو تنظیم کے لوگ ہیں وہ خاص طور پر رجب طیب اردوغان کے حامیوں کے ساتھ کسی طور پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے ان کو گرفتار کر کے اور اس سے پہلے ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے خود سے یہ راستہ چنا ہے کہ آخرکار ان کو اسی طریقے سے ان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کیا جائے. تو اب ان کی خاتمے کے اوپر ہی یہ مظاہرے ختم ہوں گے. دوسری طرف یہ جو استنبول میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہے. استنبول اور انقرہ سمیت چند بڑے شہروں میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. ترکی کے شہر ازمیر میں اس وقت جو ہے عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے. دوسری طرف ان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کرش کر چکی ہے، اور ان کے جو ترک لیرا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ مسلسل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اور
ڈالر کے مقابلے میں اس کی قیمت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور ترک حکام جو ہیں وہ مرکزی بینک کے جو حکام ہیں وہ لیرا کی قیمت کو بیلنس کرنے کے لیے اس وقت مارکیٹ میں مسلسل ڈالر پھینکے جا رہے ہیں، لیکن ڈالر اسی حساب سے مسلسل اس کی لیرا کی جو قیمت ہے وہ گرتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال رجب طیب اردوغان کا اس تمام صورتحال میں پہلا باقاعدہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پر الزام لگایا اور کہا کہ وہ اپنے مسائل چھپانے کے لیے استنبول کے میئر کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ قوم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو میں ان کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ ہم نے ایک کرمنل کو گرفتار کیا ہے جو کہ حکومت مخالف ایکٹیویٹیز میں شامل تھا، اور اس کو ہر صورت میں اپنے سزا کو بھگتنا پڑے گا، اور اس حوالے سے کوئی بھی جو رعایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ رجب طیب اردوغان کی دھمکی ہے، لیکن جو ریپبلکن پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ جب تک اردوغان جو ہے وہ ریزائن کر کے گھر نہیں چلا جاتا یہ مظاہرے جاری رہیں گے، اور اس کے بعد ہی یہ مظاہرے ختم ہوں گے، اور نمائندہ جب تک ایک نمائندہ گورنمنٹ وجود میں نہیں آتی یہ مظاہرے اسی طریقے سے جاری رہیں گے۔ بہرحال دوسری طرف پی کے جو انہوں نے ایک بار پھر گزشتہ روز تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کوشش کی تھی کہ اسی طریقے سے ترکی کے ساتھ ترک حکومت کے ساتھ کوئی امن معاہدہ ہو جائے، لیکن وہ معاہدہ نہیں ہو پایا، تو اب پی کے کی جو رہنما ہیں انہوں نے رجب طیب اردوغان کو باقاعدہ طور پر دھمکی دی کہ اگر ترک حکومت امن کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک طرف یہ مظاہرے اور دوسری طرف پی کے کی جانب سے دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں رجب طیب اردوغان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، اور وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی حمایت کافی کم ہو گئی ہے، کیونکہ شام کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس سے پہلے بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف، اس کے حوالے سے جو ترک صدر کی جو اقدامات تھے اس کے بعد سے خاص طور پر وہ جو رشین جو فلاسفر تھے انہوں نے بھی کہا تھا رجب طیب اردوغان کو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو اور آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ یہی بات ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بھی رجب طیب اردوغان کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں شام کے اندر حالات خراب کر کے اچھا نہیں کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ اب حالات رجب طیب اردوغان کے خلاف سامنے آتے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔